बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाबर रवान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हम आज बात करेंगे और हमारी ये तीसरी नशिस्त है बच्चों की तरबियत के हवाले से। मैं ये कोशिश करता रहा हूँ कि मैं आप तक अपना नुक्ता नज़र पहुँचाऊँ और आपको उस पॉइंट पे ले आऊँ कि जो दर हकीकत में बात करना चाहता हूँ, और वही मेरा नुक्ता नज़र है और प्योरली मेरी अपनी राय है। बच्चों की तरबियत के हवाले से सैकड़ों मुफक्किर और स्कॉलर्स जो हैं वो इस पे गुफ्तगू करते हैं, घंटों सैर असल गुफ्तगू होती है और बच्चों की तरबियत को लेके माँ बाप भी बड़े परेशान रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि माँ बाप से ज़्यादा हमारे जो सेशन मुनक्कद करने वाले साहिबान हैं, जिनको हमसे ज़्यादा हमारे बच्चों का फ़िक्र है और जिनको रब्बुल आलमीन से भी ज़्यादा हमारे बच्चों का फ़िक्र है, वो शामिल है। शायद माँ बाप इतने परेशान ना हों जितने हमारे मुफक्करीन परेशान हैं। मेरा इसमें नुक्ता नज़र बिल्कुल मुख्तलिफ था और मेरी कोशिश थी कि मैं आपको उस पॉइंट तक लेके आऊँ, लेकिन हमारे पास वक्त बहुत कम है। हम लोग इतने मटेरियलिस्टिक हो चुके हैं कि हम अपनी ज़िंदगी में तकलीफ़ों को और बेसुकूनी को जगह दे देते हैं, लेकिन असल नतीजे तक नहीं पहुँच सकते और हकीकत पसंदी की तरफ हम नहीं जाते। हम 2 और 2 4 के कुलिया चाहते हैं कि रातों रात अरबपति बन जाएं। 2 और 2 4 के कुलिये के साथ हम पुरतायश ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद हैं और उसके लिए हम तोड़ जोड़ करते रहते हैं। तो गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं जी। मैं बुनियादी तौर पे बाबा जी अशफाक अहमद साहब का मोतक़िद हूँ और अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत फरमाए। मैंने उन्हें पढ़ा भी है, मैं उन्हें सुनता भी हूँ। वो थे फ़क्र की मंजिल पे फाइज़ थे, लेकिन मैं उनकी गुफ्तगू से और उनकी जो उन्होंने जो नताइज अखज़ किए ज़िंदगी के बारे में, मैं उनसे बहुत मुतासर हूँ। मैं आजकल के जदीद दौर के जितने भी साइंसदान बच्चों की तरबियत के हवाले से बहुत सर जोड़ के बैठे हुए हैं, बड़ी कश्मकश में मुब्तला हैं, मैं शायद उनकी बात से इत्तफाक नहीं करता। जितनी स्पीड लगा दी है और जितनी एक इलेक्ट्रॉनिक बरकी रफ्तार से बच्चों की तरबियत को लेके गुफ्तगू हो रही है, वो हमें अच्छाई की तरफ नहीं लेके जा रही, वो मुसलसल बुराई की तरफ लेके जा रही। मैंने अपनी गुफ्तगू में सिर्फ पॉइंट्स से आपको ये वाज़ह करने की कोशिश की थी कि हम एक इकाई, हमारा अपना एक इंडिविजुअल मकाम है और हम वो फर्द वाहिद हैं कि वो वन एंड ओनली है। हम जैसे पैदा किए गए हैं, जैसे इस दुनिया में आए हैं, वैसा कोई और। हर बंदा अपना एक अलग इनफरादी तौर पे मकाम रखता है। मैंने ये सोचा कि मैं लंबी चौड़ी गुफ्तगू करने की बजाय चंद पॉइंट्स आप तक पहुंचा के इस सिलसिले का जो है वो इसको एंड करूं। इसमें थोड़ी थोड़ी बाद में गुफ्तगू करते रहेंगे, लेकिन मैं आज अपना मतमे नज़र आप तक पहुंचा देना चाहता हूं। देखिए मेरे अजीज, मेरे मोहतरम, दुनिया में 2 नेमतें हैं। वो ऐसी नेमतें हैं कि जिनका हम नहीं सोचते, हमारी तरजीहात में शामिल नहीं। एक नेमत है सेहत और दूसरी नेमत है फुर्सत। ये 2 ऐसी नेमतें हैं कि जिसके लिए हम ना कोशिश करते हैं और ना ही हमारा ये मकसद है। हम जिंदगी की दौड़ में इतनी रफ्तार हमने पकड़ रखी है कि उसका एंड 100% बीमारियों पे होता है और फुर्सत नाम की चीज हमारे करीब से भी नहीं गुजरती। बहुत सारे मुफक्करीन बात करते हैं कि जी वालिदैन को ये करना चाहिए, वालिदैन को वो करना चाहिए, बच्चे को ऐसे होना चाहिए, बच्चे को वैसे होना चाहिए। आप गुफ्तगू सुनते रहते हैं और जनाब हमें ऐसे माहौल बनाना चाहिए, हमारे असरात बच्चों पे मुरतब होते हैं और जो हम ये कर देते हैं तो ऐसा हो जाता है। मेरा इससे बिल्कुल हट के मैं सोचता हूं। मैं शायद गलत हो सकता हूं, आप मेरी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, आप अपनी सोच के मुताबिक आगे जिंदगी को लेके जा सकते हैं। सबसे पहले तो ये ज़हन में रखिए कि मैंने अपनी साबका गुफ्तगू में भी अर्ज करने की कोशिश की थी कि कब्र में आपके साथ किसी ने नहीं होना। बीमारी और तकलीफ और जो दर्द, आपकी उंगली कट जाती है ना, तो उस दर्द को कोई और बर्दाश्त नहीं कर सकता। ज्यादा से ज्यादा लोग आपको तसल्ली कर, यार कोई नहीं, खैर है, पायोडीन लगा लो। और वो जो पेन है ना, वो पेन आपने लेनी है। वो जो कब्र में सवालो जवाब होने हैं, वो आपने लेने हैं। और जो फाइनल डे है जिसका वादा है, उस दिन पे भी आपने माँ बच्चा नहीं सांभेगी। वो ऐसा वक्त होगा कि माँ को बच्चा भूल जाएगा। माँ कितना प्यार करती है अपने बच्चे से, बाप कितना प्यार करता है अपने बच्चे से, मरे जाते हैं, लोट पोट हो जाते हैं। उस दिन माँ बच्चा नहीं संभलेगी, आपने अकेले दौड़ लगानी है। जब वो आवाज आनी है, वो भयानक आवाज, तो दौड़े लग जानी है और आपने खुद दौड़। मेरी इस सारी गुफ्तगू का जो बुनियादी मकसद आज है, मैं इसको कोशिश करूंगा कि मैं सम अप कर दूं। आप अपनी तरबियत कीजिए। बच्चों की तरबियत
رب العالمین کرے گا. میرے رب نے فیصلہ کیا ہوا ہے. میں نے اپنی سابقہ گفتگو میں عرض کر دیا تھا کہ آپ کے ہاں صرف 2 قسم کے بچے پیدا ہوں گے, لائق بچے اور نالائق بچے, تیسری اور کوئی قسم نہیں ہے. اب یہ جو دونوں قسمیں ہیں, یہ دونوں ہی آپ کے کسی کام کی نہیں ہیں. جو لائق بچے ہیں وہ اپنی زندگی کی دوڑ میں اس رفتار سے آگے بڑھ رہے ہوں گے کہ آپ کے لیے وہ اویلیبل نہیں ہوں گے, اور جو نالائق ہیں وہ ویسے ہی آپ کے لیے درد سر بنیں گے. تو درد کس نے برداشت کرنا ہے؟ آپ نے برداشت کرنا. روح کو آپ اس دنیا میں لے آئے, آپ کی ذمہ داری ہے. آپ نے ان کی تعلیم و تربیت کر دی, آپ نے ان کو پال پوس کے سن بلوغت تک پہنچا دیا. اس کے بعد رب العالمین فرماتا ہے کہ جی آپ کی اس کے بعد ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے. اگر آپ قیامت والے دن تک یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے بچوں کو جنت میں بھی خود لے کے جانا ہے, تو نہیں میرے محترم, جنت اور دوزخ بچوں نے خود خریدنی ہے. دنیا میں کامیابیاں اور ناکامیاں بچوں نے خود خریدنی ہے. ہمیں ہمارے جو کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ یہ غلطی نہ کریں کہ اپنے بچوں کو ایسی آسائش مہیا نہ کریں جو آپ کو اویلیبل نہیں ہے. آپ اپنی اوقات سے باہر نہ نکلیں. ہر وہ والدین جو اپنی اوقات سے باہر نکل کے, جو رب العالمین نے انہیں عطا کیا ہے اس سے باہر نکل کے انفیئر مینز کو استعمال کرتے ہوئے, اپنے اختیارات کو استعمال کرتے ہوئے, یا اپنے آباء و اجداد کے دیے ہوئے مال و دولت کو بے جا خرچ کر کے اپنے بچوں کو آسائشیں دینے کی کوشش کرتے ہیں, وہ بہت اور ایٹ دا اینڈ وہ درد, وہ پین حاصل کرتے ہیں جو شاید کینسر سے بھی زیادہ خطرناک ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ اپنے بچوں کو وہ عادت دے رہے ہوتے ہیں, وہ مٹیریلسٹک سوچ دے رہے ہوتے ہیں جو پھر قیامت والے دن تک ان کے ساتھ رہتی. میں قیامت والا دن یہ کہہ رہا ہوں جس دن آپ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. وہ صرف پھر اس کے بعد وہ جو قبر کی مٹی ہے وہ ان کا پیٹ بھر سکتی ہے, کیونکہ قبر کی مٹی کے علاوہ پھر کوئی اور چیز اس کا پیٹ نہیں بھر سکتی. میں اپنی گفتگو میں 2 معصومین کا ذکر کرتے ہوئے آپ کو ایک بات پہنچانا چاہتا ہوں. میں معصوم علیہ السلام جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کرتا ہوں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جناب نوح علیہ السلام کی تربیت میں کیا فرق رہ گیا؟ جناب نوح علیہ السلام نے ایسی کون سی نعوذ باللہ خاکم بدہن غلطی کر دی تربیت میں کہ ان کی اولاد بدبخت کیوں؟ یہ میرے جو سوالات ہیں کیوں, ان کو آپ جواب بھی سمجھیے کہ نوح علیہ السلام نے ایسی کون سی تربیت میں کمی کی کہ ان کی اولاد بدبخت ہوئی. اچھا, اب دوسری طرف آ جائیے. ہمارے جد امجد جہاں سے آغاز ہو رہا کائنات کا, جناب آدم علیہ السلام. آدم علیہ السلام کی تربیت میں ایسا کون سا فرق رہ گیا کہ حابیل اور قابیل کیا کمینگی کر گئے؟ اچھا میرے محترم, میرے عزیز, یہ میرے رب کو پتا ہے, یہ خالق کائنات کو پتا ہے کہ کون کدھر جا رہا ہے, کون کیا کرنے والا ہے. بنیادی طور پہ ہمیں اپنی تربیت کرنی, ہمیں اللہ کو دوست بنانا ہے اور سکون کی تلاش کرنی. اگر آپ اپنی زندگی میں دوائیوں کی پوٹلی سے بچنا چاہتے ہیں, اگر آپ رات کو گولی کھائے بغیر سونا چاہتے ہیں, اور جو حقیقی پرسکون زندگی میری سمجھ سے بالا تر ہے, وہ کسی 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھ کے لنچ یا ڈنر کرنے کو اگر آپ پرسکون زندگی سمجھتے ہیں تو میں معافی چاہتا ہوں. ایسی پرسکون زندگی پہ کیا مطلب کہ آپ کو اپنی زندگی کے سکون کے لیے نشہ کرنا پڑے, آپ کو اپنی زندگی کے سکون کے لیے گولیاں کھانی پڑیں, آپ کو اپنی زندگی کے سکون کے لیے کوئی انفیئر مینز استعمال کرنے پڑیں. تو فیئر مینز تو یہ ہے کہ آپ پرسکون نیند میں سو سکیں, اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے معاملات کو سر انجام دے سکیں. تو اس کے لیے ہمیں اپنی تربیت کریں, ہمیں اللہ کو دوست بنانا ہے. جب اللہ رب العزت کو ہم دوست بنا لیں گے, جب ہم اپنی تربیت کر لیں گے, جب ہم دکھ دینا تکلیف پہنچانی چھوڑ دیں گے, جب ہم دشمنیاں اور خرافات چھوڑ دیں گے, جب ہم بدنسلی چھوڑ دیں گے, جب ہم حسد کرنا چھوڑ دیں گے, جب ہم لوگوں کی دولت کو دیکھ کے آہو بکا کرنی چھوڑ دیں گے, اپنی من کی موج میں مست ہو جائیں گے. وہ مجھے حدیقہ کیانی کا یہاں پہ گیت یاد آ گیا کہ من دی موج وچ ہسنا کھیڈنا. یہ جو من کی موج ہے, یہ جو من کی موج ہے, اس میں ہنسنا اور کھیلنا در حقیقت یہی سکون ہے. اور اپنے کام سے کام رکھنا یہ سکون ہے. لوگوں کے گریبان میں جھانکنا اور بچوں کی تربیت کو لے کے ہر وقت پریشان رہنا, بیماریاں خریدنا, تو میرے محترم اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے. آپ کے جو بنیادی فرائض ہیں, بنیادی فرائض میں شامل ہے کہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دے دی دنیا کی اور دین کی. آپ نے ان کو قرآن کریم اپنی زبان میں پڑھنے کا حکم دے دیا. آپ ڈنڈا لے کے, سوٹا لے کے,
بندوق لے کے کسی کو راہ راست پہ نہیں لا سکتے۔ میں آپ کو اس سے قبل جو معصومین کی مثالیں دی ہیں، میں اب آپ کو دنیا کی مثال دے دوں۔ میں اپنی زندگی میں ایسے بہت سے لوگوں کو اتنا قریب سے جانتا ہوں کہ جتنا میں اپنی ذات کو جانتا ہوں۔ میں ایسے جوا باز لوگوں کو جانتا ہوں جن کی زندگی صرف جوئے میں گزر گئی، ان کی صبحیں، ان کی شامیں غلاظت میں گزر گئیں، اور ان کی اولاد فرشتہ صفت ہو گئی۔ مثالیں موجود ہیں، میں بائی نیم ان لوگوں کو بطور مثال پیش کر سکتا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو شراب کے نشے میں دھت، حرام کاری کے نشے میں دھت، کبھی کسی سڑک سے اٹھائے، کبھی کسی چوک سے اٹھائے اور ان کو ان کے گھر تک پہنچایا۔ ان کی اولاد ان کے پاؤں دھو کے اس میں آٹا گوندھ کے روٹیاں کھاتے ہیں۔ یہ مثالیں موجود ہیں۔ اور میں ایسے جید علماء کو جانتا ہوں، جیسے کہ میں نے اس سے قبل معصومین کی مثال پیش کر دی کہ ان کی اولادوں نے کیا خرافات کر دیا۔ ایسے علماء دین، ایسے نیک لوگ کہ ان کی بیٹیاں گھروں سے فرار ہو گئیں، اپنے بچے چھوڑ کے، اپنے ماں باپ کے منہ پہ کالک پوت کے۔ میں ایسے نیک لوگوں کو جانتا ہوں کہ جنہوں نے کبھی جائے نماز نہیں چھوڑی تھی، ان کی اولاد ڈاکو بنی، چور بنی، منشیات فروش بنی، دنیا کی غلاظت اور خرافات میں مبتلا ہوئی۔ اور میں ایسے ڈاکوؤں کو جانتا ہوں، میں ایسے چوروں کو جانتا ہوں کہ جن کی اولاد اللہ کو بہت پیاری ہے اور وہ اللہ سے بے انتہا محبت کرتے ہیں۔ اس ساری گفتگو کا، میرے سارے اس سیشن کا، یہ آپ سمجھ لیں کہ میں آپ کو اینڈ پوائنٹ پہ لے آیا ہوں، اور آئندہ ہماری جتنی بھی گفتگو ہوگی وہ اسی اینڈ پوائنٹ کو لے کے ہوگی کہ آپ کو اپنے آپ کو درست کرنا ہے، آپ کو وہ حقیقی سکون تلاش کرنا ہے کہ جس کے لیے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی دعا کرتے رہے، صحت اور فرصت۔ آپ اپنے آپ کو مشین سمجھ کے 24 آورز 24/7 ایک چکی کی طرح چلاتے ہیں، بے تحاشا دولت کماتے ہیں، اور پھر کسی 5 سٹار ہوٹل میں بیٹھ کے آپ سٹیکس اور پیزاز کھاتے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ نہیں میرے محترم، پرسکون زندگی ذرا ہٹ کے ہے۔ اینڈ کرتے ہیں اس گفتگو کا، اور اسی موضوع کو لے کے اس کو ہم پھر کھولیں گے۔ یہ جو گتھیاں ہیں ان کو ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے، اور اس کو نتیجہ خیز گفتگو کیا کریں گے آئندہ۔ اور اس کے ساتھ میں اپنی گفتگو کا اینڈ کرتا ہوں کہ منے دی موج وچ ہسنا کھیڈنا، دلے کی رکھنا کمے اساں پر کسے کی مندہ نہیں بولنا۔ تھینک یو ویری مچ۔ آج تک کے لیے بس اتنا ہی، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔